نظر آ رہا ہے بادی اور نظر میں کہ جبر کی بنیاد پر ووٹ کو تبدیل کیا گیا، تو کوئی بھی ذی عقل آدمی، ذی شعور آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ انیکا، پہلی بات ہم اس سے اگری کریں لیکن لگتا یہ ہے کہ نعیم الرحمان صاحب کا جو ہے وہ حق مارا گیا اور جماعت اسلامی کا بھی حق مارا گیا، لیکن میرا انٹرسٹ ان 25 لوگوں میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے جماعت کے رہنما کو ووٹ نہیں دینا، تو گویا انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمین کے جو موقف تھا اس سے انحراف کیا۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کی نااہلی کا جواز پیش کر کے ان کو کروائے گی، نااہل کروائے گی سندھ اسمبلی سے یا بلدیاتی انتخابات میں جو بھی ہے، اور اس کے بعد یعنی کوئی نئے انتخابات عمل میں آ سکتے ہیں اس وجہ سے؟ صاحب، سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کے ڈیسیجن سے ڈیفیکٹ کرے یا ڈیویٹ کرے تو آبویسلی یا تو وہ اپنی کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور آبویسلی اس کا ووٹ بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے اس کو پراپرلی بتا کر کے جی نہیں، صرف اور صرف ووٹ دینے کے بعد معاملہ گڑبڑ نہیں ہوگا، بلکہ ووٹ دینے سے پہلے ہی اگر اس طرح کے کوئی عزائم سامنے آ جاتے ہیں تو معاملہ ادھر سے ہی گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تو یقیناً قدم اٹھانا چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بڑی دفعہ اس طرح کے، آپ کو یاد ہے وہ 22-24 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی میں وہ ہارس ٹریڈنگ کا جن کے اوپر الزام لگا تھا، اس کے بعد پھر ان کو سیپریٹ کر دیا تھا، پیسے کھانے کا الزام لگا تھا۔ تو اگر اس پریسیڈنس کو دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام ممبران کو جو 20-25 ممبران ہیں جو بک گئے یا پھر انہوں نے انحراف کر لیا پارٹی سے، یا کوئی ذاتی مسائل تھے، یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ذات سے مسئلہ تھا، یا پی ٹی آئی کے ڈیسیجن سے مسئلہ تھا، جو بھی بہرحال صورتحال تھی، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو ان کے خلاف قدم تو اٹھنا چاہیے۔ اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا حق مارا گیا، کیونکہ ایک طرف 193 194 سیٹیں، دوسری طرف 174 سیٹیں، سیدھا 20 سیٹوں کا فرق ہے۔ اور 20 سیٹوں کے فرق سے اگر ریاضی دیکھیں، اگر صورتحال آن گراؤنڈ دیکھیں کراچی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی 14 سال کی کارکردگی کے بعد، تو یقیناً کراچی کے لوگ اس ٹائم پر بہت اضطراب کا شکار ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک بار پھر وہی جماعت آ کر مسلط ہو جائے جس نے پچھلے 14 سال کے اندر بھی کراچی کے لیے کچھ کیا نہیں۔ ایسی صورتحال میں حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک نئی آپشن کے طور پر ضرور تھے، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم لوگوں نے جماعت اسلامی کو پاکستان کے اس اکنامک ہب میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میئرز رہے کراچی کے اندر، کارکردگی اوور آل بات یہ ہے کہ جب نعمت اللہ صاحب تھے نا تو انہوں نے ایکچولی دکھایا تھا لوگوں کو کہ میئر ہوتا کیا ہے اور میئر کام کس طرح کرتا ہے، اور انہوں نے بالکل امپاسبل کو پاسبل کر دیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں تو ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا نہیں، ان کا تو ہے لیکن یہ کراچی والوں کا حق مارا گیا۔ لیکن بہرحال میرے ساتھ سراج الحق صاحب ہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، اور شورا کے اجلاس میں سے انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی دیر میں کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے حافظ صاحب کو ووٹ نہیں دینا تھا، کیا وہ اپوزیشن کے بینچوں سے بیٹھیں گے یا حکومتی بینچوں سے بیٹھیں گے؟ ان کا کیا مستقبل؟ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو یہ واضح ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر کی بات نہیں مانی تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر نئے انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ نئی جماعتوں کے ساتھ آئیں گے نا، پھر تو پی ٹی آئی کے نام پہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ تھوڑی دنوں کے لیے گو موگو کی کیفیت ہوگی کہ وہ کس کو جوائن کریں گے، لیکن ظاہر ہے یہ حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے، اس لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ تو ڈسکوالیفیشن کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ سیٹیں پھر جماعت اسلامی جیتتی ہے پی ٹی آئی سے چھین کر، یا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اس وقت ووٹ لے رہی ہے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ محترم سراج الحق صاحب، میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ نہیں ہے، کراچی والوں کے ساتھ آج زیادتی ہو گئی، آپ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مبشر صاحب، یہ مقابلہ پارٹیوں کا نہیں تھا، یہ تو پیپلز پارٹی اور کراچی والوں کا مقابلہ تھا، اس لیے کہ کراچی میں ایک طرف 9 لاکھ ووٹ تھے
اور دوسرے طرف 3,25,000 ووٹ ہے. آج تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا کہ 3,25,000 کی جیت کا اعلان ہوتا ہے اور 9 لاکھ کے ہارنے کا اعلان ہوتا ہے. کراچی کی تاریخ میں آج کا دن سیاہ ترین دن ہے. ہم اس کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کہ 31 لوگوں کو غائب کیا گیا, نہیں آنے دیا گیا, اور پہلے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو یہی بتایا تھا کہ ووٹر کو لانا یقینی بنایا جائے. لیکن افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ہار گیا اور حکومت نے اپنی تمام تر وسائل ناجائز طریقے کے ساتھ استعمال کیے. عوام اس کو خیر مسترد کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے مبشر بھائی کہ اگر الیکشن کمیشن ایک شہر کا الیکشن شفاف طریقے سے کرنے میں ناکام ہو گئے تو یہ پورے ملک کا الیکشن کیسے کر سکیں گے؟ یہ تو ایک تجربہ تھا اور یہ تو ایک امتحان تھا جس میں پوری طرح یہ ادارے ناکام ہو گئے. لہذا ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو 31 لوگ ہیں ان کو حاضر کیا جائے. اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے بے شک نہ دے, لیکن ان کو حاضر کرنا اور یرغمال بنا کر ووٹ سے محروم کرنا یہ بہت زیادتی ہے. اس لیے ہر قیمت پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لایا جائے اور اس کو موقع دیا جائے. سراج الحق صاحب, الیکشن سے 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کئی اراکین تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جو یہ الائنس ہے اس کو مسترد کر دیا تھا. تو اس وقت نہیں آپ لوگوں نے اپروچ کیا چیئرمین تحریک انصاف کو اور دیگر لوگوں کو کہ یار یہ تو تمہاری پارٹی کا ڈیسیجن ہے, تم لوگ اس سے کیوں الگ ہو رہے ہو؟ پیارے بھائی, کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ایک رپورٹر کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کرنا کہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے, یہ فلاں بلاک بن گیا ہے, میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ 2 دن پہلے بھی یہ خبر غلط خبر تھی. ایک رپورٹر کا اپنا ایک احساس تھا. کوئی اجتماعی فیصلہ کسی نے نہیں کیا ہے اور ان کا اجتماعی سینس یہی تھا کہ جو از خود انہوں نے بغیر کسی شرط کے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا, آج صوبائی حکومت نے پولیس گردی کے ذریعے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینے کا وہ کیا اقدام کیا. سراج بھائی, آپ کو اس وقت کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ آپ لوگ جماعت اسلامی کے طور پہ کیا کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کل پورے ملک میں یوم سیاہ بھی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے. چوک اور چوراہوں میں بھی اور عدالتوں میں بھی ہم ہر لحاظ سے کردیچہ کریں گے, اس لیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے مبشر صاحب, یہ بالکل سلیکشن ہے. اور کل ہمارا شورا کا اجلاس بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ, اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کے لیے لائحہ عمل بنا رہے ہیں. لیکن ہم الیکشن کمیشن سے اب بھی چاہتے ہیں کہ جو خط ہم نے لکھا ہے کہ 31 لوگ جو نہیں آئے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے, یہ حقیقت میں ووٹر کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ان کے حلقوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ان چیئرمینز کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو لہذا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہاں, اگر وہ خود کہے کہ ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. لیکن جس طرح ہمارے اطلاعات ہے کہ اس کو نہیں آنے دیا گیا, دباؤ ڈالا گیا, تو کم از کم ایسی جمہوریت پہ پھر لوگ کیسے یقین کریں گے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ویسے دھوکہ دیا جاتا ہے اور الیکشن کے نام پر لوگوں کو گھمایا پھرا واپس گھروں میں ڈالا جاتا ہے. سراج الحق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انیکا, آپ نے سنا سراج الحق صاحب نے کیا کہا. اس سے تو لگتا ہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. وش صاحب, یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ جمہوری ملک نہیں ہے, اور اگر جمہوری ملک آپ نے اس کو کہنا ہے, اسلامی جمہوریہ ہے, پاکستان کا نام دینا ہے, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جمہوریت صرف اور صرف صوبوں تک نہیں ہے, NFC ایوارڈ اور پیسے لینے تک نہیں ہوتی. جمہوریت وہ ہوتی ہے جو گراس روٹ لیول تک پہنچے, جس کے اندر ایک عام آدمی, ایک عام شہری یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس نے اپنا لیڈر کون سا چوز کرنا ہے. اس نے اپنے بلدیاتی نظام, یہ جو گلی محلے, یہ جو نالیاں گٹر صاف کرنا, سڑکیں بنانا, یہ ہمارے MNAs MPAs نے اس کے فنڈز جو کھانے ہوتے ہیں, یہ اس لیے نہیں چاہتے کہ بلدیاتی نظام بنے. آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا, آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں PDM جو اتحادی حکومت ہے اس نے کیا کیا. جس زمانے میں PTI پنجاب کے اندر موجود تھی, انہوں نے بلدیاتی نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا, انتخابات ہی نہیں کرائے تھے. ہماری سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہہ رہی ہیں,
تمام جماعتیں once and for all کیا وہ واقعی میں جمہوری اقدار کو آگے لے کر نبھانا چاہتی ہیں یا وہ صرف اور صرف جمہوریت کا ٹھپا لگا کر اپنی ہیجمنی چاہتی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ساری جگہ پر قابض ہو جائیں اور ہمارا ہی جو ہے وہ جو بات چلے اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی کی سنی بھی نہ جائے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر ہم نے جمہوری ملک بننا ہے تو NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ کی بھی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد پھر آپ کو باقی جماعتوں کو ان کے لوگوں کو غائب کر کے ان کے لوگوں کو کسی طریقے سے ہراس کر کے ان کے ووٹوں کو اور ان کے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کی بے عزتی نہیں کرنا ہوگی. مجھے یاد ہے جب PTI حکومت میں آئی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے. آج کیا میئر کراچی الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے؟ کیونکہ یہ بات مجھے بڑے وثوق سے پتہ ہے, میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے اندر بڑے سالوں سے اور دہائیوں سے اس ٹائم پر کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک آدھے سال کی بات نہیں ہے, یہ ایک دم سے اٹھ کر نمودار نہیں ہوئے ہیں, یہ کوئی کل کے بچے نہیں ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جو کراچی کے اندر بڑے سالوں سے مختلف شعبوں کے اندر اور مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان would have been an ideal option. یہ جو 20 لوگوں کا فرق پڑا ہے اس سے خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کتنی خرافات ہیں اور کتنا مخدوش سسٹم ہو چکا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, انیکا نثار میرے ساتھ ہی ہیں, مفتی کفایت اللہ بھی میرے ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مفتی کفایت اللہ, اگر یہی ہماری روایات رہیں گی تو جمہوریت آگے کیسے چلے گی؟ لوگ کہہ دیں گے یار دفع کرو جمہوریت کو, لے آؤ مارشل لا, ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی. کوئی آئیڈیل پوزیشن تو نہیں ہے نا مبشر صاحب, یہ تو اس کی تو کوئی دفاع پیپلز پارٹی والے بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی اس کو ماننا چاہیے کہ ہماری جمہوریت میں خرابیاں ہیں, لیکن ہماری ایک اور کمزوری ہے کہ جب ہم خود اقتدار میں ہوتے ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک نہیں کرتے. جب ہم اپوزیشن میں نظر آتے ہیں پھر وہ خرابیاں میں نظر آ جاتی ہیں, یہ خرابی ہے یہ خرابی. تو ہر ایک آدمی اپنی باری گزارنے کے انتظار میں ہوتا ہے اور خرابی کو ٹھیک نہیں کرتا. میں اس کراچی کے اس میئر کے الیکشن سے پہلے بھی اس بات کا قائل تھا اور اب زیادہ شدت سے قائل ہوں کہ ہمیں بنیادی اصلاحات کرنی چاہیے ہمارے نظم انتخابات کے اندر جو کمزوریاں ہیں. اگر کوئی آدمی آج لوٹا بنتا ہے اور لیڈر کی مرضی کے خلاف وہ ووٹ استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسی سزا تجویز کی جائے کہ دوسرے آدمی کے لیے وہ نشان عبرت بنے. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ 10 سال تک کے لیے یہ ووٹ استعمال نہیں کر سکتا اور کسی بھی عوامی آفس کو استعمال نہیں کر سکتا اور کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک تجویز کے طور پر کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھو وہ موقع پر ایک شور ہوتی ہے, شور کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر کوئی توجہ نہیں کرتا اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں ایک اور حادثے کا کہ اس کے اندر بھی دھاندلی ہو جائے اور عوام کی مرضی کو تبدیل کیا جائے. اس حادثے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ جیتے جو بھی, لیکن کم از کم ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے. اصلاحات کے بعد ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. میں اس وقت یہی تجویز مناسب سمجھتا ہوں. انیکا یہ مجھے بتائیے گا کہ ذرا سے میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ عادل راجہ کو اریسٹ کیا گیا, پھر وہ 2 دن کے بعد ریلیز بھی ہو گئے. آپ کو اس کے پیچھے کوئی حکومتی عمل لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ عادل راجہ ہوں, حیدر مہدی ہوں, صابر شاکر ہوں, موہت پیرزادہ ہوں, جو یہ ریاست کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے ہیں, ان کو واپس لانے کی اب کوئی موومنٹ چل رہی ہے؟ سویر صاحب, مجھے لگتا نہیں, میری سورسز یہ بتاتی ہیں کہ حکومت اس ٹائم پہ تگودو کر رہی ہے. اور جس شخص کی عادل راجہ, حیدر مہدی, ان دونوں کی آپ نے بات کی ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ہی منافرت پھیلائی. یہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہلے ہی پولرائزیشن, ایک ہیلدی پولرائزیشن اور ڈفرنس آف اوپینین سے بڑھ کے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی کہ جہاں انتشار پھیل گیا اور انتشار کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی دکان چمکائی اور ایسی دکان چمکائی کیونکہ یہ باقی تو ایز سچ ان کی کوئی سٹینڈنگ ہے نہیں. ان کے اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, بہت سارے لوگ عوام میں بھی جانتے ہوں گے. سو ایسی صورتحال کے اندر ایک شاید 15 منٹس آف فیم کی بات کر لیں یا اپنے نام کمانے کا واحد ذریعہ کر لیں, جھوٹ پھیلا کر میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ ہم لوگ بھی یوٹیوب لائکس لے لیں, یوٹیوب ویوز لے لیں اور پیسے کمائیں. عام شہری, ایک معصوم شہری جو کہ ان کے اوپر یقین کر رہا ہے,
ان کو دیکھ کر ان کی بات کو سن کر فالو کر رہا ہے اور اپنی زندگی برباد کر رہا ہے ایک ایسے شخص کی کاسٹ کے اوپر, اس کی زندگی کی کاسٹ کے اوپر, وہ بڑے مزے سے بیٹھ کر باہر پیسے کما رہے ہیں. یہ چیز سوچنے کی, اور یقیناً obviously حکومت اس کے اوپر اس ٹائم پر تگودو کر بھی رہی ہے. عادل راجہ کا اریسٹ ہونا اور اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا کہہ لیں یا اس کا موقف تبدیل ہو جانا کہہ لیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے بعد جو ٹویٹ آیا اس کے اندر اس نے وائلنس کو کہا کہ جی وائلنس سے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا, پیسفل پروٹیسٹ. تو یہ اتنے عرصے سے جو آپ وائلنس انسائٹ کر رہے تھے, یہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر آج آپ کی یہ سوچ ہے کہ وائلنس سے کچھ نہیں ہوتا, شدت پسندی اور منافرت سے کچھ نہیں ہوتا, حل نہیں نکلتا, تبدیلی نہیں آتی, معاملہ ریولوشن کی طرف نہیں جاتا, جو یہ پتہ نہیں کون سی ریولوشن سوچ رہے تھے, تو تب اس ٹائم پہ منافرت پھیلانے اور وائلنس انسائٹ کرنے کی کیا کچھ بنتی تھی؟ تو یقیناً پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں الطاف حسین نے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی تھی لندن سے, اور اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کے اوپر, اس کے بعد obviously حکومت کے ایکشن کی وجہ سے وہاں قانونی چارہ جوئی بھی ہوئی تھی. تو کتنا آسان ہے باہر سے بیٹھ کر کمفرٹ آف دیئر ہوم کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے باہر کی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے آپ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے. اب جتنے لوگ ان کو سن کر 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہوئے, اس کا قصوروار کون ہے؟ کون اس کا جواب دے ہوگا؟ اور مسلسل اپنا غلط فیڈ کرتے رہے ہیں, جھوٹ بولتے رہے ہیں. میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں, جھوٹ بولتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی آپشن رہ نہیں جاتی. مفتی کفایت اللہ صاحب, وہ اینکرز یا وہ مبصرین جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف منافرت پھیلا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو ایک اور مشورہ دوں گا, یہ تمام حضرات آئیں, اگر ان کا موقف ٹھیک ہے تو اپنے ملک میں یہ موقف لوگوں کو بتائیں. اس کے لیے دلیر ہونا بھی ہے. ہاں یہ بات ہے نا, ہمیں اس وقت ایسے بہادر اینکروں کی سخت ضرورت ہے. یعنی ٹھیک ہے, میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے نظم میں غلطیاں تو ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں. اس غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ملک میں رہنا چاہیے یا ملک سے باہر جانا چاہیے؟ اچھا, باہر جا کر پھر آپ ایک اس حد کو بھی کراس کرتے ہو کہ یہ ادارہ ہے, اور یہ بھی کراس کرتے ہو کہ یہ ملک ہے, اس لیے کہ تو آپ کو باہر سہولت ہوتی ہے, جو کچھ کہنا چاہو آپ کہہ سکتے ہو. اور میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا گلوبل ہو گئی ہے, لہٰذا اپنا بڑاس نکالتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بڑاس نکالنا مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے, اور وہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن برائے مہربانی اسلام آباد آئیے, لاہور آ جائیے, کراچی آ جائیے, اپنے ملک میں بیٹھ کر اس کی اصلاح کیجئے, تو ہم آپ کو سلام کریں گے. اگر آپ بھاگ جائیں گے تو یہی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ بھاگ گئے ہیں, تو باہر سے ہماری اصلاح نہ کیجئے. ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک آدمی باہر بھاگ گیا ہے اور اس نے اندر ملک کی اصلاح کی ہے. ملک سے باہر نکل جانا ہی ان حضرات کا اپنے موقف سے غیر سنجیدگی کا اعلان. انیکا اسد دور ویلاگ کیا, اور اس میں انہوں نے رپورٹ کیا, جو فرائیڈے ٹائمز نے ان کو کوٹ بھی کیا, کہ جنرل فیض حمید, سابقہ جنرل فیض حمید, ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا چکوال میں. تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں, اور ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ میں پورچگل میں بیٹھا ہوں, ذرا دور ہوں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو چکلالہ پنڈی کے اندر ہاؤس اریسٹ کیا گیا, وہ اپنے فارم پہ نہیں ہے, اور ان کی کافی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے؟ مبشر صاحب, جو آپ کی خبر ہے میرے پاس بھی فی الحال یہی خبر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن اس خبر کی obviously official ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں آ رہی, یہ سورسز کے ذریعے ہی خبر ہے. لیکن اس ٹائم پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا تھا. اس نیکسس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی اب تک بھی جو سبکی ہو رہی ہے باہر بیرون ممالک اور دوسرے ممالک کے سامنے, ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں ہم لوگوں کو مل کر بیٹھ کر سیاسی عدم استحکام اور ایز اے ریزلٹ معاشی عدم استحکام کو ختم کر رہے ہونا چاہیے تھا, وہاں بیٹھ کر ہم لوگ پاکستان کے خلاف دوسروں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹس دیں, جی آپ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, اس کی سٹیٹمنٹ دیں. میں آج کوئٹہ کی سڑکوں پر پھر رہی ہوں اور مجھے تو ایسی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ادھر نہیں نظر آ رہی. میں اسلام آباد, پنڈی کی سڑکوں پر پھرتی ہوں, لاہور, کراچی, آپ بھی اور مفتی صاحب بھی. تو ایسی صورتحال تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں, اگر آپ ڈنڈا اٹھائیں گے اسٹیٹ کے خلاف, آپ توڑ پھوڑ کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ آپ ریاست کو چیلنج کر لیں, تو پھر دہشت گردوں کے اندر اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بڑا ٹی ایل پی کا جو اس ٹائم پر
فرانس کے ایمبیسڈر کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد توڑ پھوڑ، راولپنڈی کے اندر بلاکیڈ، اور اس ٹائم کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے بڑے واضح طور پر، جو کہ آپ پارٹ کر چکے ہیں ویس پاکستان تحریک انصاف سے، بریک کے باوجود بھی وہ آ چکے ہیں سیاست کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بین کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہم بین کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف ویپن اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ ڈنڈا ہو، پتھر ہو، گن ہو، جو بھی ہو. اور اس بار میں نے خود بذات خود ویپنز دیکھے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کیا، چاہے وہ کہیں کہ کہیں باہر سے آ گئے تھے، لیکن آپ کے لیڈران ادھر موجود تھے، ایم این ایز آپ کے موجود تھے، ایم پی ایز آپ کے موجود تھے. سو ایسی سچویشن کے اندر اونس آپ پر جائے گا، رسپانسبلٹی آپ پہ جائے گی. آپ اس سے ایک ہی طریقے سے راہ فرار اختیار کر سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ پہلے ہی دن، چلے پہلے دن نہیں، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن نہیں، آپ بلا خوف تردید اور ساتھ ہی ساتھ وداؤٹ اینی اسٹرنگز اٹیچ اس کی مذمت کرتے. لیکن ایسی مذمت نہیں آئی تھی. اس کے بعد سے باہر کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی اور حماقت تھی جس کا خمیازہ آج پاکستان تحریک انصاف بھگت رہی ہے. میں کسی طریقے سے کسی سیاسی جماعت، کسی صحافی کی زباں بندی کی فیور میں نہیں ہوں. میرے خیال میں جمہوری اقدار پنپنی چاہیے، لیکن آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے کے حقوق سلب ہونا شروع ہو جائیں. اور 9 مئی کو یقیناً لوگوں کے ریاست کے جو ایک چیسٹی ہے، جو ایک سینکٹٹی ہے، وہ مجروح ہوئی اور وہاں آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں جبکہ قانون اپنا کورس آف ایکشن آف لا چل رہا ہو. تو اس ٹائم پہ آپ اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں نہیں کہہ سکتے. ایک پروپیگینڈا کرنے کے حساب سے یا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے حساب سے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ریالٹی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. انیکا نثار اور مفتی کفایت اللہ میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مفتی کفایت اللہ، یہاں پہ میں اس وقت پورچوگل میں ہوں اور کل رات کو میں نکلا ہوا تھا ایک بڑی مشہور جو ہے پیرو، جس کو کہا جاتا ہے اسٹرپ پہ نائٹ لائف ہے. وہاں پہ بارز بھی ہیں، پب بھی ہیں، کیریوکی بارز، سب کچھ. اور وہاں پہ میں نے بہت پاکستانیوں کو دیکھا جو بیچارے کباب بنا کر اور چیزیں کر کے اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں. ان پاکستانیوں کو بڑی پرابلمز ہیں اور ان کی مختلف پرابلمز ہیں اور مختلف نوعیت کی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے ساتھ ہے کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں، وہ ہمارا جو خاص طور پہ مزدور طبقہ باہر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے اور بہت زیادہ زر مبادلہ پاکستان کو بھیج رہا ہے، ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک. اور وہاں تک پہنچ بھی جائے بیچارہ اپنے پورے دن کا کام چھوڑ کے، دیہڑی چھوڑ کے، مزدوری چھوڑ کے، تو اس کو بہت ذلیل کیا جاتا ہے. آپ اب حکومت کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے. ہمارے سفارتکاروں کو کب یہ سمجھ آئے گا کہ صرف جس آدمی نے سوٹ نہ پہنا ہو وہ بھی عزت کے مستحق ہے اور اس کی بھی اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے بنسبت اس آدمی کے جو انگریزی بولتا ہو اور سوٹ پہنتا ہو. کب ہمارے رویے تبدیل ہوں گے ان محنت کشوں کے لیے جو روز اپنے گھر والوں سے دور رہ کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ اپنے ملک میں واپس بھیج رہے ہیں. مبشر لقمان صاحب، 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ لوگ بہت زیادہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں زر مبادلہ کے حوالے سے. اگر وہ کوئی پاکستانی باہر نہیں ہوگا تو ہمیں تو زر مبادلہ نہیں ملے گا. اور زر مبادلہ کا معیشت کے استحکام میں ایک بنیادی کردار ہے. وہ بنیادی عناصر یونٹوں میں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا زر مبادلہ کتنا آ رہا ہے اور باہر سے کتنا پیسہ آ رہا ہے. تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ یہ ہم پر یہاں بوجھ ہوتے ہیں، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں معاشی طور پر. دوسری بات یہ سمجھنی ہوئی کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں یہ ہمیں غلامی میں ملے ہیں لندن والوں سے، انگریزوں سے. تو یہ تو مائی لارڈ ہے نا، تو یہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. میری رائے کے اندر یہ جو سفیر ہوتا ہے یہ اس ملک میں پاکستانیوں کا نوکر ہوتا ہے اور ان کا خادم ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ملک اور ملک کے درمیان رابطہ بھی ہوتا ہے، وہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاکستانیوں کو جو ٹربلز ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو آپ کس طرح حل کریں. اگر کوئی سفیر ایسا نہیں کرتا تو وہ ناکام سفیر ہے.
بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہیں. ہم اپنے طور پر اس بات کو اٹھائیں گے کہ آج کل تو وزیر خارجہ بلاول صاحب ہیں, تو ظاہر ان کا بھی تعلق بھی اس پارٹی سے ہے, تو بات پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے کہ سفیروں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ آپ ان کے حکمران نہیں, آپ ان کے معاون اور خادم ہیں. اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جو مشکلات آپ نے بتائی, اس طرح اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں, لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر ہمارے سفراء کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ یہ مشکلات ختم تو نہیں ہو سکتی, کچھ نہ کچھ کم ہو سکتی ہیں. ان دو باتوں کو آپ بنیاد بنائیں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم ان سے نفرت کریں اور ان کا باہر رہنے کو اچھا نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ہم سمجھیں کہ ہم ان کے حکمران ہیں, تو پھر ظاہر ہے پھر یہ رویہ تبدیل نہیں ہوگا. ان سفراء کو بتا دینا چاہیے کہ پاکستان آزاد ہے, 75 سال ہو گئے ہیں اور وہ انگریز چلے گئے ہیں. اب آپ کا رویہ ایک ہم وطن کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے, اس کو ذرا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. انیکا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف سفیروں کی بات نہیں ہے. ہمیں تو سفیروں کا پتہ ہے کیونکہ ایمبیسڈرز ہم نے نام سنا ہوا ہے, لیکن پوری ایمبیسی میں بہت ایک طبقہ ہوتا ہے, اور کوئی کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز ہوتے ہیں, اور کوئی میڈیا اتاشیز ہوتے ہیں, کوئی ملٹری اتاشے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں, ان کی بڑی بڑی مراد ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, پیٹرول ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں یہ لسبن سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پہ ہے, اور یہاں پہ تقریباً آپ کو میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 200 یا 250 پاکستانی جو ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں باقاعدہ, اور بڑی محنت مزدوری کر رہے ہیں. تو آپ بجائے ان کو آپ بار بار ایمبیسی بلا رہے ہیں, یار آپ کا کمیونٹی افیئرز اتاشے جو ہے وہ وہاں سے ایک دن کے لیے یہاں صبح سے شام تک کیوں نہیں آ جاتا؟ ساروں کو مل لے گا, نہ کسی کا کرایہ لگے گا وہاں جانے کا, نہ کچھ ہوگا, دعائیں الگ ملیں گی ان کو. یعنی ہم کتنے کچھ صاحب, اور آپ کو میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں انیکا کہ آپ کی ایمبیسیز کے بہت زیادہ سٹاف جو ہے وہ پرائیویٹ بزنسز کر رہے ہیں اپنے, وہ ایمبیسی میں ہوتے ہی نہیں ہے. ابھی چلے جاؤ, تب چلے جاؤ, آج صاحب بزی ہیں, آج صاحب میٹنگ میں ہیں, آج یہ ہے. ارے بابا, جس سے میٹنگ کرنی ہے اس سے تو مل نہیں رہے ہو, کون سی میٹنگ میں ہو تم؟ یہ کب ہمارا نظام تبدیل ہوگا؟ عمر صاحب, ایک تو وی آر گورا صاحب ان براؤن اسکن. ہمارے, یہ میں مفتی صاحب کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہمارا گورا صاحب والا جو ابھی تک کے ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ کوئی پھرے, یا ہم لوگ جو ہیں وہ بہت کوئی وی آئی پی کی طرح ٹریٹ ہوں اور ہم شاید گریٹر دین داؤ ہیں, یہ والا جو I don't consider it superiority complex. اس کے اندر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے جو کہ آپ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ ان کی شخصیت کے اندر ایک خلا ہوتی ہے جس کو وہ یہ گورا صاحب بن کر پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا زر مبادلہ بیسک آتا ہی ریمیٹنسز کی وجہ سے. ہم لوگ وہ ملک ہی نہیں ہے جو کہ ہم کوئی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کر رہے ہوں, ہم ہیوی مشینری ایکسپورٹ کر رہے ہوں, ہم ایکسپورٹس کے اندر بہت کوئی چیتے ہو چکے ہوں, ہم نے کوئی سائنٹیفکلی یا ہم نے کوئی سروسز پرووائڈ کرنے کے اندر اپنے ایکسپورٹ کو بہت زیادہ آگے بڑھا لیا. ہمارے ساتھ ملک ہے انڈیا, وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جی 1000 ارب کے قریب, 1000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرے صرف آئی ٹی کے اندر, اور ہم یہاں 1-1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے ترنے کر رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں, ہم تو چل ہی ریمیٹنسز کے اوپر رہے. اور ایسے میں وزیر دفاع صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ جو باہر امریکہ میں بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, مطلب سب کو آپ نے ڈیمونائز کر دیا. اس کے اندر سے کچھ لوگ ہوں گے جو شر پسند ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو واقعی میں پاکستان میں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, ان کی بیسس کے اوپر بندی میں ہے نا. وہ صرف باہر بیٹھے ہوئے تو نہیں, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ شر پسند ہیں. ایگزیکٹلی. سو ایسے لوگ تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ نے ڈیمونائز کر دیا اوورسیز پاکستانیز کو. اب وہ کس منہ سے یا کس دل سے آپ کو پیسے بھیجیں گے؟ پہلے آپ کے زر مبادلہ کے مسئلے چل رہے ہیں, آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ لوئسٹ ترین سطح کے اوپر آیا ہوا ہے, اور آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں. یعنی کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا سٹیٹمنٹ کس ٹائم پر دینی ہے؟ کبھی وزیر دفاع کہہ دیتے ہیں ڈیفالٹ کر گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ایکسپیکٹ سارے خراب ہیں. مطلب سوچ سمجھ کے تو کم از کم اتنی بات کر لیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر, پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ بیرون ملک جتنے بھی پاکستانی مقیم ہیں ان کو سپورٹ, میاں نواز شریف بھی ایکسپیرٹ ہی ہے نا.
ایکسپیٹ ہے، وہ بھی ساری جائیدادیں وغیرہ ادھر بنائے بیٹھے ہیں، وہ بھی علاج ادھر کر رہے ہیں، وہ بھی کم کم ہی ادھر آتے ہیں، تو اپنے لیڈر کے بارے میں سوچ لیتے تو شاید وہ یہ بات نہ کرتے۔ باقی رہی بات پاکستانیوں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مدد کرنے کی، سروسز پرووائڈ کرنے کی، تو میرے خیال میں ایمبیسیز کا تو بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی، جو پاکستانی ادھر بیٹھے ہیں، ان کی مدد کریں۔ آپ دوسرے ممالک کو کس طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے لے گیا امریکہ، کیا ایسا کر سکتے؟ عافیہ صدیقی بیٹھی ہوئی ہیں ادھر امریکہ کے اندر، کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں، کس طریقے کا ظلم ان پہ ہوا، پاکستانی لا سکے؟ بات بھی نہیں کرتے۔ بٹ انیکا نثار، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ مفتی کفایت اللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ جناب محترم سراج الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں چلتے ایک بات کہوں گا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں مختلف ممالک میں، یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ سرمایہ ہے پاکستان کا۔ ان کے لیے سوچنا حکومت کا فرض ہے۔ کوئی وہ آپ سمجھیں کوئی وہ احسان نہیں کر رہے، ان کا اچھا کرنا یہ بھی حکومت کا فرض ہے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو اور سفارتکاروں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔